بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو موٹے کپڑے پہننے سے کیوں منع فرمایا ہے؟ محترم ناظرین کرام، انسان کو اللہ تعالیٰ نے شرف والی مخلوق بنایا ہے، اور یہ امتیاز صرف انسان کو ہی حاصل ہے کہ وہ لباس پہنتا ہے۔ انسان کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو صرف انسان کے لیے ہی بنایا ہے اور ان چیزوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے، جن میں ایک لباس بھی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور زینت بھی ہے۔ معزز ناظرین کرام، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ بہت پسند آئے گی۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان نہ بہکائے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو بہشت سے نکال دیا، ان سے ان کے کپڑے اتروائے تاکہ تمہیں ان کی شرمگاہیں دکھائے، اور وہ اس کی قوم تمہیں دیکھتی ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ والوں کی ایک قسم ان عورتوں کی ہے جسے میں نے نہیں دیکھا۔ یہ عورتیں قرب قیامت میں ظاہر ہوگی، جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوگی۔ وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرے گی اور خود مردوں کی طرف مائل ہوگی۔ ان عورتوں کے سر بہتی اونٹوں کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے۔ وہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوگی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پا سکے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی مسافت یعنی دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ اس میں عورتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو اتنے باریک کپڑے پہنتی ہے کہ ان کا بدن جھلکتا ہے، یا اس طرح کپڑے پہنتی ہے کہ جسم کا کچھ حصہ چھپا رہتا ہے اور کچھ کھلا رہتا ہے، جیسا کہ آج کل ساڑی اور بلاؤز کا رواج ہے، یا دوپٹہ سے اپنے پیٹ اور سینہ وغیرہ کو ڈھانپنے کے بجائے اس کو گلے یا پیٹھ پر ڈال لیتی ہے۔ ان تمام صورتوں میں عورت بظاہر تو کپڑے پہنے ہوئے نظر آتی ہے، مگر حقیقت میں وہ ننگی ہوتی ہے، اور ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے گی۔ بنو تمیم کی کچھ عورتیں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں آئی۔ انہوں نے باریک کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے فرمایا، اگر تم مسلمان ہو تو یہ مسلمانوں عورتوں کا لباس نہیں، اور اگر تم غیر مسلم ہو تو بے شک یہ لباس پہنے۔ معلوم ہوا کہ باریک لباس پہننا غیر مسلم عورتوں کا کام ہے۔ اگر عورت باریک لباس کے نیچے کوئی دوسرا کپڑا جوڑ کر سیے اور پہنے تو پھر اس کا استعمال درست ہے۔ معزز ناظرین کرام، اللہ تعالی ہم پر رحم کرے اور اپنے گھروں میں باریک کپڑوں کا رواج ختم ہونا چاہیے۔ ام القمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ان کی بھتیجی حفصہ بنت عبد الرحمن آئی۔ اس وقت انہوں نے باریک دوپٹہ خمار اوڑھ رکھا تھا جس سے اس کا گریبان نظر آ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ دوپٹہ پاڑ دیا اور اس کی بجائے موٹے کپڑے کا دوپٹہ اسے پہنانے کو دیا، اور کہا، کیا تمہیں سورۃ نور کے احکام یاد نہیں؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ان کپڑوں میں سے ایک کپڑا دیا جو دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ لائے تھے۔ میں نے وہ کپڑا اپنی بیوی کو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ میں نے وہ کپڑا نہیں پہنا تو فرمایا، کیا بات ہے، تم نے اسے نہیں پہنا؟ میں نے عرض کیا کہ وہ کپڑا تو میں نے اپنی بیوی کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے کہو کہ وہ نیچے کوئی اور کپڑا لگا لے، مجھے ڈر ہے کہ اس میں سے اس کی ہڈیوں کی ساخت نمایاں ہوگی۔ ہڈیوں کی ساخت اور جسم کی بناوٹ دو طرح سے ظاہر ہو سکتی ہے، یا تو کپڑا چست اور تنگ ہو جس کا ذکر گزر چکا، یا کھلا ہی ہو لیکن اس کی بنائی ایسی ہو کہ جسم کے اعضاء کو نمایاں کرے، جیسے بعض جرسی کپڑے وغیرہ۔
दूसरे, जिस कपड़े के मोटा होने के बावजूद ये शुबा हो कि आज़ा की बनावट ज़ाहिर होगी, उसके नीचे भी कोई और कपड़ा लेना या पहन लेना चाहिए। उसकी तायीद इस रिवायत से भी होती है। उरवा बिन ज़ुबैर अपनी वालिदा अस्मा बिन्त अबी बकर के लिए कपड़ा लाए। उस दौर में वो बूढ़ी हो चुकी थी और बेनाई जाती रही थी। उन्होंने कपड़े को हाथ से टटोल कर देखा और वापस कर दिया। मुंजर न कहा, अम्मा जान, ये कपड़ा शफ़ाफ बारीक तो नहीं है कि जिससे जिस्म के आज़ा नुमाया हो जाए। उन्होंने जवाब दिया, शफ़ाफ बारीक तो नहीं, लेकिन जिस्म की साख्त को नुमाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक कितानी कपड़ा आया तो आपने उसे तकसीम कर दिया, लेकिन आपको इसके बाद ख्याल आया और फरमाया, ख्याल रखना उसे तुम्हारी औरतें झपट न ले। उस पर एक शख्स ने कहा, मैंने वो कपड़ा अपनी बीवी को पहना कर दिखा। वो घर में चली फिरी, वो सीधी चली, फिर पीठ मोड़ कर चली, यानी हमने घर में कपड़े को अच्छी तरह देख लिया। मेरा ख्याल है वो कपड़ा बारीक नहीं है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, लेकिन वो जिस्म की बनावट को ज़ाहिर करता है। इन दोनों रिवायात से मंदरजा झैल बातें मालूम हुई। बाज़ कपड़े मोटे होने के बावजूद जिस्म के खुदहाल और जिस्म की साख्त को नुमाया करते हैं। बाज़ कपड़ों की बनाई ऐसी होती है कि मोटे और ढीले डाले होने के बावजूद जिस्म से चिपक जाते हैं और आज़ा बदन नुमाया होते हैं। इसके अलावा अगर ऐसे कपड़े हो जो न तो जिस्म के खुदहाल को नुमाया करते हैं और न जिस्म की साख्त को नुमाया करते हो, तो ऐसे कपड़े पहनना बिल्कुल जायज़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंगे होने से बचो, इसलिए कि तुम्हारे साथ वो भी है किरामन कातिबीन, जो तुम्हारे आमाल लिखते हैं, जो तुमसे जुदा नहीं होते मगर तुम्हारे क़ज़ाए हाजत के वक्त तुमसे जुदा होते हैं या बीवी के साथ खलवत के वक्त। लिहाजा उनसे शर्म करो और उनकी इज्जत करो। मालूम हुआ कि तन्हाई में भी लिबास पहने रहना चाहिए। अलबत्ता औरत तन्हाई में सर से दुपट्टा उतार सकती है, पंडिया या बाजू नंगे कर सकती है। ये किसी सूरत दुरुस्त नहीं कि बग़ैर किसी हकीकी ज़रूरत के वो अपने गले का कपड़ा या टांगों का कपड़ा उतार कर नंगी हो जाए। हया तो इस बात की मुतकाज़ी है कि इंसान खुद भी अपने काबिल सतर मकामात को देखने से बचे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।